اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور جیسا کہ آپ دوستوں سے میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں کہا تھا کہ نیکسٹ جو میرا ولاگ ہوگا وہ آپ کی سکرینز پر وہ ہوگا جو پریویسلی میں نے اپنے گاؤں میں ریکارڈ کیا تھا، جس کی سٹارٹنگ اور اینڈنگ جو ہے تھوڑی سی انکمپلیٹ سی تھی۔ تو چلیے ابھی اسی ولاگ کو دیکھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اصل میں کل ایسا ہوا میرے ساتھ کہ کل میں نے جو ولاگ بنایا تھا تو اس کو میں پراپرلی اینڈ نہیں کر سکا اور وہ انکمپلیٹ رہ گیا۔ دراصل وجہ یہ تھی کہ یہ جو آپ کو میرے پیچھے یہ جو فصل نظر آ رہی ہے، یہ وہ فصل ہے جو ہم نے کاشت کی ہوئی ہے، اور یہ فصل ہے جناب تل کی، تل یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم لوگوں نے کاشت کی ہوئی ہے۔ اور ارادہ تھا کل مجھے کمپلیٹ ولاگ کرنے کا، بٹ جو ہے تھوڑا سا سچویشن یہ ہو گئی میرے ساتھ کہ ادھر آ کر جو ہے ہم نے تھوڑا وہ چلانی تھی، کسی وغیرہ چلائی، تو کیونکہ میں کافی عرصے بعد ادھر زمین پہ آیا ہوں تو میں نے 2-4 کسیاں ہی چلائیں تو مجھے سانس چڑھ گیا، کیونکہ عادت نہیں ہے۔ دراصل ہمارا یہ کام ہے تو نہیں، یہ ہم نے شوقیہ طور پر جو ہے یہ ہم اپنے ماموں کی زمین ہے اسی کو ہی ہم نے ایک ہمیں شوق تھا، ہم نے کہا چلیں جی یونیورسٹیز بند ہیں تو کوئی کام نہیں ہے تو چلو اس کام میں لگ جاتے ہیں۔ اور گاؤں کے لوگوں کا عموماً جو ہے زیادہ تر کاشتکاری کے اوپر ہی جو ہے آپ سمجھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اسی کے اوپر ہی گزارا ہوتا ہے۔ تو آج سے کوئی تقریباً یہ زمین جو ہے یہ پہلے اس طرح نہیں تھی جیسے کہ اب آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جو آپ اب دیکھ رہے ہیں یہ اس طرح یہ آپ کو کیاریاں بنی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی، اور درمیان میں یہ جو ایک سامنے سیدھی جو جا رہی ہے یہ ایک راستہ ہوتا ہے چلنے کا، یہ بھی ایک طرح کی کیاری ہی ہوتی ہے۔ اور یہ زمین پہلے جو تھی بالکل سیدھی تھی، اور ماموں نے اس کے اوپر جو ہے کافی عرصے سے کچھ بھی جو ہے نا کاشت نہیں کیا تھا۔ تو جب ہم نے ماموں سے کہا کہ ماموں یہ ہمیں جو ہے اس زمین پر تھوڑا سا کام کرنے دیں، ہمیں ذرا شوق ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ادھر ہم نے پھر ٹریکٹر سے حل وغیرہ چلوایا تھا، اور یہ جو آپ کو ہر کیاری کے سٹارٹ میں جو یہ راستہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ اس طرح نہیں تھا شروع میں، تو اور یہ والا یہ پگڈنڈی جو ہے یہ بنی ہوئی نہیں تھی اس طرح، یہ اس زمین میں اس طرح 3 ہم نے پیچز بنائے ہیں اس طرح کے الگ الگ۔ تو یہ کام جو تھا ہمیں خود سے کرنا تھا، تو اس کے لیے پھر یہ کرنا پڑا کہ جو ہے ہم لوگوں نے اس دن مجھے یاد ہے کہ ہم صبح آ گئے تھے، کیونکہ جب آہستہ آہستہ دن نکل آتا ہے تو کافی گرمی ہو جاتی ہے، اور گرمی میں جو ہے کام نہیں ہوتا، آسانی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو جو ہے نا جی وہ کافی ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور دھوپ کی وجہ سے انسان کے جسم کا سارا جو پانی جو ہوتا ہے نا وہ اڑ جاتا ہے، اور پھر دھوپ اوپر سے پھر کام کرنا جو ہے کافی زیادہ طاقت لگتی ہے اس کام میں۔ جو کاشتکار حضرات ہیں وہ چونکہ ان کا تو یہ ڈیلی کا کام ہے تو وہ ایزیلی کر لیتے ہیں، اور چونکہ یہ ہمارا تو عادتاً حصہ نہیں تھا، یہ تو شوقیہ تھا، تو اس لیے ہم لوگوں کو ذرا اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو کل اسی وجہ سے جو ہے میں ادھر، چونکہ اس کے لاسٹ میں جو ہے وہ کسی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، اسے جو ہے یہ اس طرف کا راستہ پانی کا کھولنا پڑتا ہے، وہ بھی کدال کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں کافی زیادہ تھک گیا تھا اور جو ہے میں وہ کر نہیں سکا، لیکن آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور یہ سامنے جو یہ آپ کو درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے، اس میں کھجور کے درخت ہیں، اور باقی بھی یہ ہماری وہ جگہ ہے بیٹھنے کی یہاں پر۔ اور سامنے آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی، وہیں پر وہ ڈیزل انجن چل رہا ہے، کیونکہ وہاں نزدیک جو ہے وہ کافی زیادہ شور ہو جاتا ہے، اس لیے میں اس طرف آ گیا تھا۔ تو یہ والی جو ہے آپ کو فصل نظر آ رہی ہے، یہ تل جو ہے اس میں کاشت کیے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو باقاعدہ یہ جو ہے کیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ دوسری طرف جو ہے یہ والے یہ بھی تل کاشت کیے ہوئے ہیں، یہ میرے دوسرے ماموں ہیں، یہ انہوں نے کاشت کیے ہیں۔ تو اس میں اور اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ یہ والے جو تل ہیں جو باقاعدہ کیاریوں میں ان کو ہاتھ سے لگانا پڑتا ہے، اور جو یہ والے ہیں اسے جو ہے جیسے ہم لوگ پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں، ہماری لینگویج میں اسے کہتے ہیں چھٹا مارنا، تو یہ اس طرح چھٹا مارا ہوا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ ایک ترتیب تو نہیں، آپ کو کہیں پر چھوٹے بڑے نظر آ رہے ہوں گے،
تو یہ ذرا ڈفرینس ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ یہ ہماری کاشت سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے جو ہے یہ ان کو یہاں پر بویا گیا تھا. تو یہ آپ کو پودے تھوڑے بڑے بڑے نظر آ رہے ہوں گے. اور یہ ابھی جو ہے یہ ہم نے 1 ہفتہ جو ہے لیٹ لگائے تھے, تو ہمارے پودے بھی ذرا چھوٹے ہیں. اور یہاں پر اور بھی بہت سے لوگ ہیں. یہ سامنے ان لوگوں کے جو ہے تل جو ہے تقریباً آلموسٹ تیار ہیں, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہم لوگ اس زمین کو جو ہے بنا رہے تھے, تو میں یہاں پر ہم ادھر ہی ٹھہرے ہوئے تھے. اور یہ جو ہر کیاری ہے, ان کیاریوں میں سے یہ ان کے منہ بند تھے, تو ادھر سے مٹی کھینچ کے جو ہے وہ ادھر درمیان میں رکھنی ہوتی تھی, اور یہ اس طرح یہ پگ ڈنڈی بنتی تھی. تو ہم چونکہ اس دن جو ہے صبح صبح آ گئے تھے, اور میں اور میرا بھائی ہم لوگ کام کر رہے تھے. تو یہ سامنے یہ میرے پیچھے آپ کو یہ راستہ ایک نظر آ رہا ہے. یہاں سے مطلب موٹر سائیکل وغیرہ ٹریفک وغیرہ گزرتی ہے. تو ہم یہاں ٹھہرے کام کر رہے تھے, تو سامنے سے قاری صاحب گزرے. میں ان کے پاس پڑھا ہوا ہوں مدرسے میں. تو مجھے پہلے معلوم نہیں ہوا کہ وہ گزر رہے ہیں. تو انہوں نے یہاں پر رک کر جو ہے ہمیں سلام کیا اور کہا کہ جی, وہ بولے کہ جو ہے شاباش, جو حصول رزق جو ہے, حلال رزق کا جو حصول ہے وہ عین عبادت ہے. میں نے کہا جی بالکل بے شک. تو یہاں سے دوستوں اصل میں آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ کاشتکاری جو ہے یہ بھی انبیاء کا پیشہ ہے. اور جو ہے اس میں چونکہ ہم تو ریگولر کاشتکار ہیں نہیں, تو ہمیں یہ تھوڑا سا کام کر کے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنی اس میں محنت ہے. اور تو چونکہ محنت سے کیا ہوا کام جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا پھل بھی دیتا ہے. اور یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی پتہ نہیں, کوئی شورٹی نہیں. کسی بھی وقت جو ہے سم ٹائمز لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے. سیلاب آ جائے تو فصل تباہ ہو جاتی ہے, یا اگر اچانک بارش ہو جائے تب بھی نقصان ہوتا ہے لوگوں کا. یہ اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کپاس. ماشاءاللہ سے یہ اب تیار ہے بالکل. یہ ماموں نے کاشت کی ہے. اور اس طرف یہ تل ہیں, یہ تقریباً اب تیار ہیں. اب یہ ہوگا کہ دھوپ سے یہ سوکھیں گے. اور اس میں جو ہے تل کس طرح لگتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی جو ہے آج کل چونکہ اس وقت 9:30 کا ٹائم ہے, اور ابھی سے جو ہے اتنی زیادہ شدید دھوپ ہے, کیونکہ گرمی آج کل شدید ہیں. اور وہ دیسی مہینوں میں جو ہے ساون کا مہینہ ہے. ساون کا مہینہ عموماً جو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ شدید اس میں دھوپ پڑتی ہے. فصلیں وغیرہ بھی پک کر اچھی تیار ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے کافی انٹینس ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ. اور دوسرا آج کل چونکہ ہمارا گاؤں جو ہے وہ ایک طرح سے دریا کے کنارے لگتا ہے. یہاں پر دریائے چناب اور سندھ جو ہے وہ ہمارے گاؤں کے بالکل نزدیک ہیں. تو سننے میں آ رہا ہے کہ سیلاب کا خطرہ ہے, تو اللہ خیر کرے, کیونکہ جب بھی سیلاب آتا ہے تو ہمارے فصلوں وغیرہ کا کافی نقصان ہو جاتا ہے. اس کا جو ہے پھر وہ سارے کا سارا جو لاس ہوتا ہے وہ اسی بندے کے ساتھ ہوتا ہے جو اس میں جس نے انویسٹ کر رکھا ہوتا ہے. تو اللہ خیر کرے. خیر چلتے ہیں, میں آپ کو ذرا اس کا جو ہے جو تل والی جو فصل ہے میں اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ تل کیسے جو ہے وہ کس طرح اس کے بیج میں جو ہے نکلتا ہے تل. یہ جی وہ دوسرا راستہ ہے مین جہاں سے ہم لوگ عموماً جاتے ہیں. اور یہ اس طرف یہ سبزیاں وغیرہ جو ہیں, یہ تھوڑی سی سبزیاں تھیں, یہ اس میں مرچیں ہیں, لال مرچیں وغیرہ اور بھنڈیاں وغیرہ یہ کاشت کی تھیں. تو اب تقریباً یہ ختم ہو گئی ہے, یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو اب اس فصل کو اب تلف کر کے یہاں پر دوبارہ جو ہے ٹریکٹر کا حل وغیرہ لگے گا, اور یہاں پر پھر کوئی اگلی فصل وغیرہ جو ہے وہ کاشت کرنے کے بارے میں سوچیں گے. تو یہاں تک ہے. اور اس سے آگے یہ جو سامنے پیچ ہے یہ وہ تل کی فصل ہے جو ماموں نے کاشت کی ہے. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طرح جو ہے فصل تل جو ہے اس میں کس طرح سے لگتا ہے. جی تو دوستو یہ دیکھیں, جیسا کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تل کا پودا ہے, اور یہ اس کی اوپر یہ پھول لگتا ہے, اور یہ تقریباً 5 سے 6 فٹ جو ہے لمبا ہو چکا ہے. تو اب یہ اس کے اندر تل کس طرح لگتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ جیسا دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں
بھنڈی کی طرح کی یہ بند جو ہے یہ چیز جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے، اسے میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں، اس کے اندر جو ہوتا ہے وہ تل ہوتے ہیں. اور اب یہ فصل جو ہے جب یہ سوکھے گی، یہ پودے جب سوکھ جائیں گے اور ان کی یہ پھلیاں جو ہیں یہ والی یہ سوکھ جائیں گی بالکل، تو پھر اس کو تھریشر میں ڈالیں گے اور اس تھریشر میں سے جو ہے تل الگ ہو جائیں گے اور یہ پھلیاں الگ ہو جائیں گی، اور تل الگ کر کے جو ہے پھر ان کو پیک کیا جائے گا. پیک کر کے جو ہے پھر بعد میں ہم اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں. تو پھر کسان کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جب ریٹ اچھا لگتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. جی دوستو، یہی وہ ولاگ تھا جو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہے. تو بس ایشو یہی تھا کہ اس وقت جو ہے اس کو اینڈ کرنے کا جو ہے مجھے موقع نہیں مل سکا تھا، کیونکہ جیسا کہ آپ نے بھی لاسٹ سین میں دیکھا ہوگا، چونکہ اس کے بعد جو ہے وہ ہماری وہ جگہ جہاں پر ہماری ان فصلیں وغیرہ تھیں، اس سے آگے جو ہے تھوڑا سا وہ پھر ٹیوب ویل چل رہا تھا، اس کا شور کافی زیادہ تھا، اور اس وجہ سے جو ہے پھر مجھے تھوڑی دشواری ہوئی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو کیسے جو ہے آگے آنورڈ جو ہے اس کو کیسے کنٹینیو کروں. تو مجھے اسی وقت جو ہے وہ پھر وہیں پر اینڈ کرنا پڑا تھا. اور جو ہے کیا کہتے ہیں، پھر ایسا ہوا کہ جیسے ہی میں نے وہاں سے وہ اینڈ کیا تو اس کے بعد گھر جانا پڑ گیا ہمیں. تو بس میں نے پھر وہ وہیں پر اینڈ کر دیا تھا. تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ جب چکر لگے گا گاؤں تو میں آپ کو پھر اس کا ایک ان ڈیٹیل جو ہے بہت اچھا سا ایک ولاگ انشاءاللہ آنورڈ بھی پیش کروں گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اس ویڈیو کو بھی آپ سے ریکویسٹ ہے لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے، اور تاکہ آپ لوگوں کو آنورڈ بھی ویڈیوز ملتی رہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ دوست چاہتے ہیں کہ کسی ٹاپک کا آپ کے ذہن میں ہو، آپ چاہتے ہو کہ اس کے اوپر میں گفتگو کروں آپ کے ساتھ اور اپنے ویوز شیئر کروں، تو وہ آپ لازمی مجھے لکھیے. تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ وہ بھی اور میں اپنے ویوز بھی دوں گا، اور انشاءاللہ ایک دلچسپ قسم کی ڈسکشن جو ہے اس کو ہم جو ہے کنٹینیو کریں گے، اور سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.